سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادا اور قضا کا بیان چل رہا تھا۔ ادائے کامل بیان کیا گیا تھا کہ نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ اسی طرح طواف کرنا وضو کے ساتھ یہ ادائے کامل ہے۔ یہ دو مثالیں پیش کی تھیں حقوق اللہ سے، پھر دو مثالیں پیش کی تھیں حقوق العباد سے، اور اس میں بیان کیا تھا کہ اگر غاصب نے غصب کر لیا کسی مال کو اور پھر اس نے بعد میں مغصوب کو سپرد کر دیا اور ہبہ کر دیا تو ایسی صورت میں کیا مانا جائے گا؟ اس کا ادا کرنے والا مانا جائے گا۔ اب یہ کہ اس کے اندر اختلاف کیا آیا تھا وہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں والمشتری فی البیع الفاسد، مشتری بیع فاسد میں۔ بیع فاسد کا آپ نے بیع کا بیان پڑھا ہے کہ قدوری کے اندر پڑھے نا؟ تو آسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے بیع فاسد سمجھ لیجئے۔ بیع فاسد کیا ہوتی ہے؟ بیع وہ جو نہیں اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہوتی ہے، اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہوتی ہے، لیکن جو ہوتی ہے اس میں کوئی ایسی کوئی خرابی ہو جاتی ہے، جی ایسی شرط لگائی جاتی ہے جس میں جو ہے متعاقدین کا فائدہ ہوتا ہے، یا تو دونوں کا فائدہ ہوتا ہے یا کیا مبی کا فائدہ ہوتا ہے، مبی غلام وغیرہ ہیں۔ مثلا یہ کہ بیع فاسد جیسے بیع کرنا شراب کے ذریعے، بیع کرنا شراب پہ یا خنزیر پر، یا جو ہے بیع ایسی شرط کے کرنا جو بیع عقد جس کا تعلق نہ رکھتا ہو، تقاضا نہ کرتا ہو، اس طور پر کہ عاقدین میں سے کسی ایک کا اس میں فائدہ ہو، یا جو ہو یا اس میں مبی کا فائدہ ہو، اس طور پر کہ اگر وہ شرط لگا دے کہ غلام کو میں بیچ رہا ہوں لیکن شرط یہ کہ مشتری اس کو جو ہے آزاد کر دے، یا مدبر بنا دے، یا مکاتب بنا دے، یا ام ولد بنا دے، عورت ہے لڑکی ہے تو اس کو ام ولد بنا دے، تو ایسی صورت میں اب یہ بیع فاسد پر قبضہ کر لیا۔ اب قبضہ کر لیا مشتری نے، مبی پر قبضہ کر لیا بیع فاسد میں، تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اسے چاہیے کہ اسے وہ واپس کر دے مبی کو، کسے؟ بیچنے والے کو، اور اپنا ثمن واپس لے لے۔ تو اب یہاں پر ایسی تمام صورتوں کے اندر جس کا عقد تقاضا نہیں کرتا ایسی بیع کا توڑنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ لہذا اگر مشتری نے ایسی مبی کو بائع کے پاس عاریت پہ رکھ دیا، یا جو ہے اور عاریت پہ کیا ہوتا ہے؟ عاریت پہ رکھنے کے بعد اگر کسی شخص نے نفع اٹھانے کے لیے ہم نے دیا تو نفع اٹھانے کے بعد اسے مالک کو واپس کرنا ہوتا ہے، یا جو ہے اسے کرائے پر دے دیا بائع کو۔ مثلا یہ کہ بائع کو کرائے پر ہی دے دیا کہ میں نے میری تو ہو گئی لیکن میں کرائے پر دے رہا ہوں، یا جو ہے اس نے جو ہے اس کو ہبہ کر دیا، یا اس نے اس کو کیا کر دیا؟ بیچ دیا۔ تو ان تمام صورتوں میں کیا ہوگی؟ گویا کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا، یعنی جس کا لوٹانا ضروری تھا شریعت کے اعتبار سے، کیونکہ بیع فاسد ہوئی تھی تو شریعت کے اعتبار سے یہ تھا کہ وہ لوٹا دے مبی کو، کسے؟ بائع کو، اور اپنا ثمن واپس لے لے۔ لہٰذا اس کا یہ کہنا کہ میں کرائے پہ دے رہا ہوں یہ بھی کوئی احسان نہیں ہوگا، پیسہ لینا واپس نہیں لے سکتا۔ اسی طرح کیا ہے؟ اگر یہ اس نے کہا کہ میں عاریت پر دے رہا ہوں، تجھے ادھار دے رہا ہوں، تو یہ بھی کوئی احسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے اس کو کہا کہ میں نے ہبہ کر دیا اسے، تو یہ بطور احسان کرنے والا نہیں ہوگا۔ موہوب لہو جس کو ہبہ کیا جا رہا، واہب، کون واہب کون بنے گا؟ مشتری بنے گا۔ اب خرید لیا تھا چکے نہیں تو واہب یہ بنے گا، اور موہوب جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ عام طور پر کوئی کسی کو ہبہ کرے تو احسان کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہ احسان کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہبہ کی قید سے موہوب لہو کا واہب پر کوئی احسان نہیں ہوگا،
اسی طرح کرائے کی قید سے جو کرایہ پہ میں دے رہا ہوں تو اس پر جو کرایہ دینا بھی اب ضروری نہیں ہوگا. کس پر کرایہ دینا؟ ان کی بے تھی، انہوں نے مجھے دے دی، لیکن بے فاسد کے طور پر ہوئی تھی. اب میں نے کہا آپ رکھ لیں کرایہ کے طور پر، تو میرا کہنا یہ کرایہ کے طور پر ہی کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا، ان کو کرایہ بھی دینا نہیں ہوگا. اسی طرح انہوں نے مجھے دے دی تھی، اب میں ان کو ہبہ کر دوں تو ہبہ کرنے کی وجہ سے میں کوئی احسان کرنے والا بھی نہیں ہوں گا ان پر. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی بے تھی جس کا توڑنا ضروری تھا، لہذا مشتری نے اپنا وہ حق ادا کر دیا، اس کو دے دیا. اب بائع کیا کر دے؟ اس کا ثمن واپس کر دے گا. کہہ رہے ہیں والمشتری فی البیع الفاسد، مشتری نے بیع فاسد میں لو اعار المبیع من البائع، اگر مبیع کو بائع کو عاریت پر دے دیا. مبیع کیا ہے؟ بائع کو، یعنی بائع سے پہلے لی اور پھر بائع کو ہی کیا کر دی؟ عاریت پر دے دی، تبھی تو ہوگی اس کے پاس. تو اگر لو بیع اعار المبیع من البیع، یعنی پہلے سے عاریت کے ادھار کے طور پر دے دیا بائع کو، او رہنہ عندہ، یا مشتری نے مبیع کو رہن رکھ دیا عندہ بائع کے پاس، او آجرہ منہ، یا مشتری نے مبیع کو بائع کو اجرت پر دے دیا، یا مبیع کو او آجرہ اے مشتری، یعنی مشتری نے مبیع کو بائع کو اجرت پر دے دیا، او باعہ منہ، یا مشتری نے مبیع کو بائع سے، اس کی دیکھتے یہی ضمیر ہے، یا مشتری نے اس مبیع کو اس بائع سے بیچ دیا، او وہبہ لہ، یا مشتری نے مبیع کو اس بائع کو ہبہ کر دیا، وسلمہ، اور اسے سپرد کر دیا، یکون ذالک ادان لحقی، تو یہ مشتری جو ہوگا وہ بائع کے حق کو ادا کرنے والا ہوگا. ویلغو ما صرح به من البیع والہبۃ ونحوہ، اور لغو ہو جائے گا جس کی اس نے صراحت کی ہے، یعنی بیع، ہبہ اور جیسے کرایہ، عاریت، اعارہ وغیرہ سب کے ہو جائیں گے، لغو ہو جائے گا. اور اگر وہ پیسہ دے چکا تو وہ پیسہ کیا کرے گا؟ یہ واپس لے لے گا. کیونکہ یہ اس لیے کہ اس لیے کیا تھا؟ ضروری تھا، مشتری پر ضروری ہے کہ یہ مبیع کو واپس کر دے بائع کو. تو اگر مشتری نے عاریت پر دیا مبیع کو بائع کو، یا رہن رکھ دیا، یا مشتری نے مبیع کو کرایہ پر دے دیا، یا مشتری نے مبیع کو ہبہ کر دیا بائع کو، اور بائع نے قبضہ کر لیا، تو یہ اس کے قبضہ حق کو کیا ہوگا؟ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اس نے عین واجب کو کیا کر دیا ہے؟ سپرد کر دیا. عین واجب کو جو تھا وہ سپرد کر دیا. اب اس کا اگر یہ ثمن دے چکا تو ثمن کیا ہو جائے گا؟ واپس دے دے گا. تو بیع فاسد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس بیع کو توڑ دینا ضروری ہوا کرتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ادائے کامل ہی ہوا کہ جس طرح سے اس کے پاس آئی تھی بیع مبیع، لیکن عقد کے جو تعلقات تھے، عقد کے اندر جو کچھ کمیاں تھی، جو شرائط تھے، وہ اس کی وجہ سے وہ بیع تام نہیں ہو رہی تھی. تو اب اس پر ضروری تھا کہ اس کو توڑ دے. اس نے جو اس کو ادا کر دیا تو گویا کہ اس نے اس بیع کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا ہے. اب توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے مبیع ان کو دے دی، تو اب ہمارا ثمن کیا ہو جائے گا؟ واپس ہو جائے گا. یہ تو ساری مثالیں تھیں کس کی؟ ادائے کامل کی. وَأَمَّا الْأَدَاءُ الْقَاصِرُ، رہا ادائے قاصر. ادائے قاصر کسے کہتے ہیں؟ فَهُوَ تسلیم عین الواجب مع نقصان فی صفتی، اور وہ ہے کہ عین واجب کو سپرد کرنا نقصان کے ساتھ، فی صفتی، اس کی صفت میں. کیا ہے؟ عین واجب کو نقصان کے ساتھ، صفت میں نقصان کے ساتھ، صفت میں نقصان کے ساتھ، یعنی کمی کے ساتھ کیا ہے؟ سپرد کر دینا. اس کا نام کیا ہے؟ ادائے قاصر ہے. ادائے، سمجھ آگے ترجمہ؟ کہ اس کی صفت میں کمی کے ساتھ عین واجب کو سپرد کر دینا. جیسے الصلاۃ بدون تعدیل ارکان، جیسے کہ نماز جو ہے تعدیل ارکان کے بغیر ادا کرنا. نماز جو ہے تعدیل ارکان کے بغیر ادا کرنا. تعدیل ارکان کیا ہے؟ نماز کے اندر ایک صفت ہے، نہیں ہے نہیں. اب اس کو چھوڑ دیا کسی نے تو کہیں گے نماز ادا ہوئی لیکن صفت نقصان کے ساتھ ادا ہوئی، لہذا یہ ادا کیا ہوئی؟ قاصر ہوئی. او طواف محدثن، یا طواف کرنا کس کے؟ حدث کی حالت میں طواف کرنا. یہ دونوں مثال تھی حقوق اللہ کی. اب حقوق العباد میں ورد المبیع مشغولا بالدین او الجنایتی، یا جو ہے مبیع کو واپس کرنا اس حال میں کہ وہ مبیع مشغول ہو چکی ہو دین کے ساتھ یا جنایت کے ساتھ.
ورد المغصوب مباح الدم، اور مغصوب کو واپس کرنا اس حال میں کہ وہ مباح الدم ہو چکا ہو، بالقتل قتل کے ذریعے، او مشغولا بالدین یا وہ دین میں مشغول ہو چکا ہو، او بالجنایتی یا وہ جنایت گناہ میں مشغول ہو چکا ہو، بے سبب کسی سبب کی وجہ سے، عند الغاصب غاصب کے پاس۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھیں؟ رد المبی مشغولا بالدین، مثلا میں خریدنے والا ہوں، یہ بیچنے والے ہیں، اب میں نے جو ہے مبی پہ ابھی قبضہ نہیں کیا ہے، ان کے پاس تھی، میں چلا گیا، میں نے کہا ابھی لے لیتا ہوں آ کے، اب میں نے قبضہ جب کرنے کا وقت آیا تو ان کے پاس جو مبی تھی وہ غلام مجھے خریدنا تھا، غلام جو خریدنا تھا اس غلام نے جو ہے محلے میں جا کر کے 10,000 روپے کسی سے قرضہ لے لیا تھا، اس کو کیا کر دیا تھا، اس نے خرچ کر دیا۔ اب میرے پاس جو غلام آئے گا وہ کیا ہوگا، 10,000 قرضہ والا ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ یا کہیں پر اسی کے پاس بھائی کے پاس رہ کر کے وہ کیا کر دیا، جنایت کر دی، کسی کو قتل کر دیا تھا، یا کوئی کسی کی چوری کر لی تھی، اب چوری کی وجہ سے ہاتھ کاٹنا تھا اس کا، یا کسی کو قتل کر دیا تھا تو قتل کی وجہ سے اسے قتل کیا جاتا۔ اب میرے پاس آ گیا وہ کیسا، جنایت لے کر کے میرے پاس آ گیا، میرے پاس تو صحیح سالم آنا چاہیے تھا نا، میں نے تو پیسے ادا کیے تھے، ان کو صحیح سالم کے، جو جنایت کی اس نے کس کے پاس کی، بھائی کے پاس ہی کی، تو اب یہ جو ہے کیا ہوگا، یہ ایک طرح سے کیا ہوگا، اس کے اندر صفت نقصان ہو گیا نا بھائی، صفت کمال کے ساتھ مجھے ملی نہیں۔ اسی طرح مبی تھی، مغصوب تھا، مغصوب کو غصب کیا غاصب نے، میرے پاس سے لے گیا صحیح غصب کر کے، اب یہ غاصب کے پاس جا کر کے مباح الدم ہو چکا ہے، غلام کو لے گیا، غلام نے وہاں جا کر کیا کر دیا، قتل کر دیا کسی کو، یا کسی انسان کی چوری کر لی، قتل کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، مباح الدم ہو گیا وہ غلام، اس کا دم کیا ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ یا جو ہے دین میں مشغول ہو گیا وہ جا کر کے کس کے پاس، غاصب کے پاس، غاصب کے پاس دین میں مشغول ہو گیا وہ غلام، جا کر کے وہاں جا کر اس نے بہت زیادہ قرضہ لے لیا، یا جو ہے کسی جنایت کر دی، کوئی ایسی گناہ کر دیا، مثلا کسی انسان کا ہاتھ توڑ دیا، کچھ کر دیا، یا کوئی چوری کر لی وغیرہ، اب جنایت میں مشغول ہو چکا نہیں ہو گیا کہ اب بھائی جنایت کی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے کیا ہوں گے، اس کی جو ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ اب غاصب کیا کر رہا ہے، وہی غلام جو ہے میرے پاس واپس کر رہا ہے، جو چوری میں ملوث ہو چکا ہے، جو کسی نے قتل کر چکا ہے وہ، تو اب ایسی صورت میں یہ جو ہے، یہ غلام جو ہے آیا میرے پاس کس طرح سے، صفت کے ساتھ، جنایت کے ساتھ، اس کمی کے ساتھ آیا جو کمی نہیں ہونا چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے پاس اس نے غصب کیا تھا تو صحیح سالم تھا، لیکن اس کے پاس جانے کے بعد کیا ہوگا، اس نے جنایت کر لی یا اس نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، تو یہ جو ادا کرنا جو ہے غاصب کا، مغصوب کو یہ کیا ہوا، صفت نقصان کے ساتھ ہوا۔ اب صفت نقصان کے ساتھ ہوا، لہٰذا صفت نقصان کی صورت میں اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، اب اگر وہ ادائے قاصر ہو گئی، کیا ہو گئی، ادائے قاصر ہو گئی، تو یہاں فرماتے ہیں، دیکھیں، ورد المبی المشغولا بالدین، اور مبی کو واپس کرنا بائع کا اس حال میں کہ وہ دین میں کیا ہو چکی ہو، مشغول ہو چکی ہو، اول جنایتی، یا وہ جنایت میں مشغول ہو چکی ہو، ورد المغصوب، اور اسی طرح مغصوب غلام کو لوٹانا مباح الدم، جو کہ کیا ہو چکا ہو، مباح الدم ہو چکا ہو قتل کی وجہ سے، اس طور پر کسی انسان کو اس نے قتل کر دیا ہو، عند الغاصب، غاصب کے پاس، او مشغولا بالدین، یا غاصب کے پاس دین میں کیا ہو چکا ہو، مشغول ہو چکا ہو، اول جنایتی، یا جنایت میں وہ مشغول ہو چکا ہو، عند الغاصب، غاصب کے پاس، اس طور پر کہ کسی انسان کا کوئی اس نے عضو توڑ دیا ہو غاصب کے پاس، تب ایسی صورت میں وہ کیا ہوگا، قصاص کا مستحق ہوتا ہے، لہذا ایسی صورت میں غاصب کا لوٹانا مغصوب کے پاس، تو یہ کون سا ادا ہوگی، ادائے قاصر ہوگی۔ اب اس کے اندر اور بھی کچھ مسائل ہیں جو صفت نقصان کے ساتھ جو آتی ہے، مبی صفت نقصان کے ساتھ آئی کس کے پاس، جیسے کہ ہم نے مبی خریدنا تھی، اب صفت نقصان کے ساتھ آئی، تو اب یہاں پر جو ہے خریدنے والے کو دو اختیار رہتے ہیں، خریدنے والے کو اختیار یہ رہتے ہیں، یا تو اس مبی کو واپس کر دے، نہیں لے، یا جو ہے عیب کے ساتھ لینے پر راضی ہو جائے، عیب کے ساتھ لینے پر راضی ہو جائے اور پورا سامان اس کو دے دے، یہ نہیں کر سکتا کہ یہ عیب کی وجہ سے پیسہ کم کر دے، کیونکہ صفت کی کمی کی وجہ سے کیا ہوتی ہے،
सामान में कमी नहीं होती है, पढ़ा है नहीं, सिफत की वजह से सामान में कमी नहीं होती है। चले और भी कुछ तफसीलात है इसके अंदर, इतना याद रख लें, कल इंशाअल्लाह बयान करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु